السلام علیکم۔ مفتی صاحب کی تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ایک زمانے میں پورے ملک کے اندر ہندوستان کے طول و عرض میں قحط سالی تھی۔ اس کا تذکرہ مولانا محمد میاں نے علماء ہند کی شاندار ماضی میں بھی کیا ہے، اور ایک انگریز رائٹر نے روشن ہندوستان میں بھی کیا ہے۔ اور نزلۃ الخواطر میں ڈاکٹر سید عبدالحی علی میاں کے والد نے بھی تذکرہ کیا ہے، اور پشتو کی مشہور کتاب در شہوار میں بھی موجود ہے۔ اتنی بڑی قحط سالی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے کے لیے تیار تھے، کیونکہ فصلیں ہوئی نہیں، بارشیں نہیں تھی، چشمے سوکھ گئے، نہریں بند ہو گئی، بڑے بڑے دریا ختم ہو گئے۔ تو بزرگان دین میں سے ایک سوات بابا جی تھے جو بہت بڑے اولیاء اللہ تھے، اور انہوں نے اپنی پگڑی سوات کے راستے میں رکھی تھی اور فرمایا انگریز اس کو عبور کر کے آئے۔ انگریز اپنے 170 سال میں اس پگڑی پر قدم رکھ کے آگے نہیں جا سکتا۔ ان کی خدمت میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بارشیں نہیں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ چنانچہ بابا جی نے کہا کہ ہم نے تو بہت دعائیں کی، ہر وقت کرتے، ہماری نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہے جیسے اس وقت نظر آ رہا ہے۔ بالکل مولوی اور ولی ہو، طالب اور عام اور خاص اور نمازی اور تبلیغی ہو، سب کے سب خالی ہو چکے ہیں۔ تو وہ لوگ رونے لگے اور انہوں نے کہا اب ہم کہاں جائیں، ہمارے تمام جانور مر گئے، اب چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو رہے ہیں۔ سوات بابا جی جب بہت تنگ آئے تو انہوں نے کہا پشاور کے اندر ایک غوث اور قطب ہے، لیکن اس نے اپنے اوپر دوپٹہ ڈالا ہے اور کانوں کے اندر مرکیاں ہیں اور ناک میں نتنا ہے، اتنا بڑا پہلوان ہے چور ہے، تاکہ لوگ پہچانے نہیں۔ کسی طرح اس کو راضی کرو، وہ کہے کہ یا اللہ بارش برساؤ، یا اللہ اس وبا کو دور فرما۔ اس زمانے میں پشاور اتنا بڑا شہر نہیں تھا، ایک قصبہ تھا، بھاری بھر کا گاؤں تھا۔ لوگ آئے اور تلاش کے بعد اس کو شخص ملا۔ اس نے کہا ہم خواجہ سراؤں کا کیا کام ہے دعاؤں سے بھائی، اور دنیا ختم ہو گئی کہ میرے پیچھے آ گئے۔ لوگوں نے کہا سوات بابا جی نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا سوات بابا جی کو کیا حق ہے لوگوں کا پردہ اٹھانے کا، اور اس کے پاس ایک طبلہ تھا، تمبل، وہ طبلہ اٹھایا اور بجانے لگا اور کہنے لگا اس سے راکھیل کچی وریگی ورنہ دنیاس چار گل بتانے وڑے کما، وہ اب برسانا پڑے گا آپ کو، ورنہ یہ جو آپ کی محبت میں نے نتنا ڈالا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گی۔ چنانچہ بادل آئے اور بارش شروع ہو گئی، 27 دن تک مسلسل بارش ہوئی۔ برما اور رنگون سے کاشغر و غزنی تک پوری دنیا پر بارش تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی نے ایک یہودیہ کو مارا تھا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ پیغمبر کی خدمت میں کیس پیش ہوا، آپ نے مدعی و مدعا علیہ کو سنا اور اخیری فیصلہ دیا کہ اگر وہ لوگ معاف نہ کرے تو انس کی جو پھوپھی ہے اس کے دانت توڑے جائیں گے۔ حضرت انس کے چچا تھے نظر ابن انس، وہ رو پڑے اور اس نے کہا میری بہن کے دانت نہ توڑے۔ آپ نے کہا آرام سے رہو، کتاب اللہ قرآن میں ہے وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے میں دانت۔
یہ کہنا ہی تھا کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا اب پتہ کرے شاید معاف کر رہے ہو. اب جب ان مخالفین سے پوچھا انہوں نے کہا چلو تاوان دے دو. آپ نے کہا رب اشعث اغبر، کتنے پراگند بال بکر حال ہے. لو حلف علی اللہ لا برہم، جو وہ کہے اللہ وہی کرتا ہے. حیرانگی کی آپ نے. یہ جرگے تو ہو چکے تھے، منت سماجتیں مکمل ہو گئی تھی، لیکن جب نظر ابن انس نے کہا کہ میری بہن کے دان نہ توڑے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے معاف کر دیا. تو ایسے کامل و اکمل اولیاء کی ضرورت ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو سامنے کرے. میں مکہ مکرمہ میں ٹھہرا ہوا تھا آج سے 20-30 سال پہلے، اور بالکل بارش نہیں تھی اور ہر طرف صلاۃ استسقاء ہر امام پڑھا رہا تھا، لیکن بالکل ایک قطرہ بارش کا نہیں گر رہا تھا. اتنے میں وہ بڑے امام جو تھے حضرت سبیل، عبداللہ ابن سبیل، وہ سفر سے واپس آئے اور عشاء کی نماز میں آگے ہو گئے، اور اس نے خالی نماز پڑھائی، اور اس کے وہ خاص انداز تھا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ. بس سورۃ والتین شروع ہو گئی اور کڑاسار سے بارش ہو گئی. تمام جزیرہ پانی میں ڈوب گیا. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. خدائے ایسے کاملین متوجہ فرما. یا اللہ ہم جیسے عاجز، کمزور، ناتوان اور معذوروں کی درد دل سوز جگر کی دعا قبول فرما. اور یہ وبا جو عالم اور پاکستان کو لپیٹ میں لے رہی ہے اسے جلدی ختم فرما. اللہ مفتی صاحب کی ایصال ثواب کے لیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی ثواب ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں. جزاک اللہ.